صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج 3 ذی الحج ہے. 3 ذی الحج 1443 ہجری اور 3 جولائی 2022 عیسوی اتوار کا دن ہے. تو کل ہم نے قربانی کے اجمالی مسائل سے متعلقہ کتنے مسئلے پڑھے تھے؟ کتنے مسئلے تھے؟ کون سے؟ اونچا بولا کرو. کون سے 2 مسئلے کل پڑھے تھے؟ قربانی کا ثبوت اور قربانی کا شرعی حکم پڑھا تھا. قربانی کا شرعی حکم کیا بتایا تھا؟ واجب ہے. شاباش. آج ہم آگے 3 مسائل تقریباً اور پڑھیں گے. اور اگلا مسئلہ جو ہے چوتھا مسئلہ قربانی سے متعلقہ وہ ہے قربانی کے مختلف نام. کیا؟ مختلف نام. اور اگلا مسئلہ قربانی کا نصاب یعنی کن پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور اگلا مسئلہ ہے قربانی کے دن یعنی قربانی کے دن کون کون سے ہیں. تو انہی 3 مسائل کو مختصر آج ہم پڑھیں گے. تو توجہ سے آپ نے بات میری کو سننا ہے اور ذہن میں بٹھانا ہے. دائیں بائیں توجہ نہ ہو. تو چوتھا مسئلہ جو قربانی کے مختلف نام ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اجمالی طور پر. قربانی کے اجمالی نام ہیں 7. کتنے نام ہیں؟ 7. قربانی کے نام کتنے شریعت میں؟ 7. پہلا نام قربانی کا ہے نہر. کیا؟ نہر. جو آیا مبارکہ پہ ہم آپ درس شروع ہے ہمارا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ اعتبار میں جو لفظ وانحر اصل میں انحر ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں. تو پہلا نام قربانی کا کیا ہے؟ نہر. نہر کا معنی ہوتا ہے گردن کاٹنا. کیا؟ یعنی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور گائے بیل بھینس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ میں نے بتایا بھی تھا. تو پہلا نام قربانی کا کیا ہے؟ نہر. دوسرا نام ہے بدن. بدن. کیا نام ہے؟ بدن. با دال نون. با کے اوپر پیش ہے, دال کے اوپر جزم ہے. بدن. اور یہ نام بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور قربانی کے ڈیلدار جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو دوسرا نام قربانی کا کیا ہے؟ بدن. ویسے اونٹ کو بدن کہتے ہیں اس مناسبت سے. یہ قربانی کا نام کیا ہے؟ بدن. کیا نام ہے؟ بدن. یہ دوسرا نام ہے قربانی کا. تیسرا نام ہے حد. حد یعنی یہ وہ جانور ہے جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنا جانور بھی لے جاتے ہیں جو وہاں ذبح کرتے ہیں میدان عرفات میں. تو وہ جو حاجی اپنے ساتھ جانور لے جاتے ہیں قربانی کے لیے ان کو حاجی کہتے ہیں.
ہاتھ و آنکھوں والی، دال یا عدل. تو یہ تیسرا نام ہے. چوتھا نام ہے نسک. نسک نسک یہ بھی قرآن پاک میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادات سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ چوتھا معنی کون سا ہے؟ نسک. اس کے بارے میں بھی قرآن حدیث پاک میں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید قربان کے دن نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا و نسکا، من صلی صلاتنا و نسکنا و نسکا، صلاتنا و نسکا نسکنا فقد اصاب النسک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم لوگوں جیسی نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے تو اس کی قربانی ثابت ہو گئی، یعنی قبول ہو گئی. تو یہ قربانی کا معنی ہے کیا؟ نسک. کیا معنی؟ نسک. کتنے معنی ہو گئے؟ 4. پانچواں معنی ہے اضحیہ. اضحیہ یعنی یہ قربانی کے دن جو جانور ذبح کرتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ سمجھے ہو نا، بڑی قربان، بڑی عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. تو اسی اضحیٰ لفظ اضحیہ ہے، یعنی قربانی کا دن، قربانی کا جانور. تو یہ پانچواں معنی ہو گیا. چھٹا معنی ہو گیا احراق الدم. احراق الدم اس کا معنی ہے خون بہانا. کیا معنی؟ خون بہانا. تو یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 6. احراق الدم جو ہے یہ بھی شریعت پاک میں اس کا نام ہے. تو میں یہ معنی جو آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ بچوں کو ایک بہت اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ توجہ سے بات ذہن نشین رکھیں گے، سامعین بھی جو سن رہے ہیں اور آپ تمام طلباء بھی. تو یہ چھٹا معنی کون سا ہوا؟ احراق الدم. احراق الدم یعنی خون بہانا. وہی نہر کے معنی میں، یعنی گردن کاٹنا جانور کی، اونٹ کو یا نیزہ مار وغیرہ کر کے خون نکالنا. احراق الدم اس کا معنی کیا ہے؟ خون بہانا. اس پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون بہانا، جیسا کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا. سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا مال غلام و عقیقۃ فاحرق عنہ دمن وعمت عنہ الاذى. یعنی لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو. تو یعنی عقیقے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو احراق الدم فرمایا گیا. تو کتنے معنی ہو گئے؟ 6. اب 7واں معنی جو ہے اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے. 7واں معنی ہے قلائد. قلائد قلائد جانتے ہو؟ قلادہ ہار جو جانوروں کو پہنائے جاتے ہیں. ابھی یہاں آپ نے جو جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ان کے گلے میں پھول وغیرہ یا اس طرح کے گہار ہوتے ہیں نا، تو ان کو قلائد کہتے ہیں. یعنی جو جانور قربانی کے لیے نامزد ہو گئے ان کے گلے میں پھولوں وغیرہ کا ہار ڈالنا، یا دوسرا یہ بنے ہوئے ہار جو ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں ان کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور عام نہیں ہے، خاص ہے. تو گلے میں جو نشانات آویزہ کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قلائد. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ قربانی کے حوالے سے 7واں معنی ہے. اور یہ قلائد کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں یہ 6 پارہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں قلائد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایمان والو حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کے نشان اور نہ عدد والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، وَلَلْ قَلَائِدَ اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں۔ تو معلوم ہوا یہ جانوروں کے گلے میں جو نشانیاں ڈالتے ہیں ہار کی شکل میں، ان کو قلائد کہتے ہیں۔ قلائد جمع ہے قلادہ کی، کس کی؟ قلادہ۔ قلادہ کہتے ہیں ہار کو، کس کو؟ ہار، کاف دو نقطے والی سے، قلادہ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ قلائد۔ کیا جمع ہے؟ قلائد۔ تو قلادہ ہار ہوا، قلائد اس کی جمع ہو۔ اور ہم کون ہیں؟ مقلد ہیں۔ کس حوالے سے؟ فقہ حنفی میں مذہب ہمارے کتنے ہیں؟ 4۔ مذہب ہمارے کتنے؟ 4۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو جو ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں جو قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت نہ ہو، تو ان میں ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، تو ہم مقلد ہوئے۔ اور جو تقلید نہیں کرتے وہ غیر مقلد ہوئے۔ وہابی وہ غیر مقلد ہوئے، جو تقلید نہیں کرتے وہ غیر مقلد ہوئے۔ ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم مقلد ہیں۔ وہ بیٹا آرام سے خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو گھر بھیج دو، اس کو گھر بھیج دو۔ توجہ باقی میری طرف توجہ رکھو۔ تو ہم اس حوالے سے جو بات اصل سمجھا رہے ہیں آپ کو، وہ تقلید کے حوالے سے۔ وہابی اپنی عوام کو، بچوں کو مدارس میں سمجھاتے زیادہ ہیں، پڑھاتے کم ہیں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مولویوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تم پڑھاؤ، سمجھاؤ نہیں ہے، ان کو پڑھاؤ۔ اور سکولوں کالج میں ماسٹروں، پروفیسروں، ٹیچروں کو فیسیں دن رات دیتے ہیں کہ ان کو پڑھاؤ، سمجھاؤ نہیں ہے ان کو۔ تو اصل مقصد سمجھنا ہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب سمجھیں گے۔ پڑھنے سے تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے، اور جتنی زیادہ پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ لڑ رہی ہے آپس میں۔ جتنی زیادہ پڑھائی ہے اتنی زیادہ لڑائی ہے۔ تو بات تو اصل سمجھنے کی ہے، اور جس نے سمجھا ہے اصل میں وہی صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، جو سمجھتا ہے بات کو۔ خالی پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھانے سے تو طوطے کو لفظ رٹا دیے جائے تو وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بات ہے سمجھنے سمجھانے۔ تو وہابی جو بندی جتنے بد مذہب ہیں وہ اپنے اپنے مساجد میں، مدارس میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ اصل سمجھاتے ہیں، سمجھانے میں توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹینٹ کے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بلیلر طبقہ جو ہے ہمارے ہاں، ان ملاؤں کو وہ بولنے نہیں دیتے، اور ہم ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے قربانی کے معنی ٹوٹل کتنے پڑھے؟ 7۔ کتنے؟ 7 پڑھے۔ اور ان میں سے ہم ایک معنی پہ بات کر رہے ہیں قلائد کے حوالے سے۔ قلائد جمع ہے قلادہ کی۔ قلادہ کہتے ہیں ہار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو۔ اب وہ لوگ جب عوام کو اور بچوں کو سمجھائیں گے تو کہیں گے قلادہ کا معنی ہوتا ہے پٹا۔ کیا؟ پٹا۔ اور کوئی شک نہیں کہ لغت میں پٹا بھی اس کا معنی ہے۔ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے، قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ اب وہ بے وقوف کیسے، یعنی ہم سنیوں پہ، مقلدین پہ اب وہ کیسے اعتراض کریں گے؟ اب وہ کہیں گے دیکھو جی یہ مقلد ہیں، یہ قلادہ ہار کا معنی نہیں بتائیں گے، ان کو کہیں گے قلادہ کہتے ہیں پٹے کو۔ پٹے کو کس کو؟ یہ وہ اپنی قوم کو بتائیں گے۔ اور پھر اوپر سے کہیں گے کہ پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ تو سننے والے آگے قوم کہے گی کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں۔ یہ ان کی تقریر ہے۔
اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ جی کلادہ کا معنی پٹا ہوتا ہے اور پٹا کتے کے گلے میں ہوتا ہے، تو گویا نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق ہم جو حنفی فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور ہم تقلید کرتے ہیں، اور یہ کلادہ یعنی ہار ہم گلے میں پہنتے ہیں تقلید کا، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ کلے کا اس کا معنی ہوتا ہے پٹا 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 کتے کے گلے میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم جواب بھی ساتھ دیتے جائیں اور آپ کو سمجھاتے بھی ہیں بات۔ کلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور ہار بھی ہے، دونوں معنی حدیث پاک میں موجود ہیں بخاری شریف میں۔ کلادہ کے کتنے معنی؟ دو، کون سے؟ پٹا اور ہار۔ ہار بھی گلے میں ڈالا جاتا ہے اور پٹا بھی گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب دونوں معنی جو ہیں وہ حدیث پاک میں آئے ہیں جانور کے حوالے سے، یعنی جو ان کو نشانی وغیرہ ویزا کرتے ہیں وہ بھی کلادہ ہے، یعنی پٹے کی شکل میں۔ جانور بکرے چھترے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بریک بریک وہ گھنگریاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلادہ، پٹا۔ اور انسان جو ہار پہنتا ہے اس کو بھی کلادہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں حدیث پاک میں، ایک بخاری شریف کی جو شرح ان وہابیوں نے لکھی ہے، داؤد راز اور زبیر زئی والا جو چھاپا ہے، اس کی صفحہ نمبر 335 اور حدیث نمبر 336 ہے، اور دوسرے نمبر جو حدیث ہے 5566 داؤد راز کی جو، وہاں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کا جو جانور بکرے وغیرہ ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بکروں کو ذبح فرماتے، ان بکروں اور چھتروں کے گلے میں میں خود قلائد ڈالتی تھی، یعنی ہار ڈالتی تھی، ان جانوروں کے گلے میں کلادہ وغیرہ پہناتی تھی۔ تو اس سے معنی پٹا مراد ہو گیا، جانور کے گلے میں ہو تو پٹا ہے، انسان کے گلے میں آئے تو ہار ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ ایک غزوے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئی، آپ کی باری تھی، تو کسی سے ادھار، اپنی بہن اسما سے غالباً ادھار مانگ لیا، ہار ادھار مانگ لیا، اس کو بھی حدیث پاک میں کلادہ فرمایا گیا، من اسما کلادہ تھا فحلقت، تو حضرت اسما سے ہار مانگ کر لیا تھا اور وہ ہار وہاں گم ہو گیا۔ تو اس پس منظر میں پھر آیات تیمم وغیرہ نازل ہوئی، وہ قصہ بڑا لمبا ہے۔ تو یہاں ہار کے معنی میں بھی کلادہ لفظ آیا، اور جانور کے گلے میں پہنانے کے لیے بھی لفظ کون سا آیا؟ کلادہ۔ تو اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں بات کا کہ ہار بھی معنی ہے اور پٹا بھی معنی ہے، لیکن جو بندے کا پتر ہوگا وہ انسانوں والا معنی لے گا، جو بندے کا پتر ہوگا وہ انسانوں والا معنی لے گا، اور جو ڈنگر ہوگا وہ ڈنگروں والا معنی لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سنی ہے، مسلمان ہیں، ہم انسانوں والا معنی لیتے ہیں کہ انسانوں کے گلے میں جو ہار پہنایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جانوروں میں جو ہار پہنایا جاتا ہے تو وہ بھی جانور رب کے نام پہ ہے، تو وہ تو اتنا مبارک جانور ہے کہ اس کے گلے میں وہ نشانی ڈالی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہوگا۔ تو یہ مختصر ہم نے آپ کو اس حوالے سے بات بتائی، اور آخر پہ ایک بات اور کرتے ہوئے، قرآن پاک کے حوالے سے تو بات واضح ہو گئی، اور حدیث پاک میں سنن دارمی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، 402 حدیث پاک کا نمبر ہے، قلد اللہ عبدًا کلادۃ خیر من سکینہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہار پہناتا ہے اس میں سب سے بہتر سکینت ہے، یعنی اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہار پہناتا ہے کس کو؟ اپنے بندے پیارے کو، معرفت کا، دین کا، ایمان کا، استقامت کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہار پہناتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانوروں کو تو تھوڑا پہناتا ہے، انسان کے بارے میں یعنی بتایا اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ اپنے بندے کو، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ
خیر و خوبی والا ہار عطا کرتا ہے، یعنی معرفت، اس سے مراد دیگر باتیں. اور آخر پہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہم بات قریب لاتے ہیں. یہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، پہلی جلد میں 796 پہ حدیث کا نمبر 206 ہے، باب العلم ہے. یہاں لکھا ہے وَوَادِعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوَاهِرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ. اور نا اہل پر علم پیش کرنے والا ایسا ہے جیسے سوروں کو موتی جواہرات کے ہار پہنا ہے. تو یہاں بھی مقلد الخنازیر کا لفظ آیا ہے، یعنی نااہل کو دین سکھانا، نااہل کو علم دین سکھانا ایسے ہے جیسے موتیوں سے جڑا ہوا ہار جو ہے وہ خنزیر کے گلے میں پہنانا ہے. یعنی جو اہل ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا، دنیا کا کتا بنا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی حریرت اس پہ سوار ہے، شہوات اس پہ سوار ہے اور یہ چیزیں اس کے اوپر غالب ہیں، تو ایسے کو یہ دین سکھانا گویا خنزیر کے گلے میں یہ ہار موتیوں کا ڈالنا ہے. تو یہاں سے علم دین اور علم دین کے جو اہل لوگ ہیں ان کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ہر دین سیکھنے والا ایسا نہیں کہ اسے سکھائیں، یعنی جو ذہن دین سیکھنے کے اہل اور قابل اور طالب ہوتے ہیں ان کو دین سکھانا یہ اصل رب تعالیٰ کا فضل اور امر ہے. تو یہ کتنے آج ہم نے معنی پڑھے قربانی کے حوالے سے؟ 7. ایک معنی پہ ہم نے تبصرہ تھوڑا سا کیا قلائم کے حوالے سے، تو یہ نام ہو گئے. اگلا مسئلہ جو ہے قربانی کے حوالے سے، قربانی کا نصاب، یعنی کس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اس میں مختصر آپ آسان سی بات یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3. کون سے ہیں؟ 10، 11، 12. کتنے دن ہیں؟ 10. 3 دن ہیں قربانی کے. کتنے؟ اور یہ مسئلہ ہمارا 4 نمبر پہ نہیں، یہ 5 6 نمبر پہ ہے. قربانی کے دن کتنے؟ 3. کتنے دن ہیں قربانی کے؟ 3. 10، 11، 12. اب ان 3 دنوں میں جس مسلمان کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا روپیہ اسے ملا یا آ گیا اس کے پاس اتنا روپیہ جس سے وہ جانور خرید کر یا حصہ آسانی سے ڈال سکتا ہے اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ، تو اس پر قربانی واجب ہوگی. سمجھ آگئی بات کی؟ یعنی ان 3 دنوں میں جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے آ گئے اپنی حالات اخراجات اور ضروریات زندگی حاجت اصلیہ کے علاوہ، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ان 3 دنوں میں کہ وہ بکرا خرید سکتا ہے یا اپنا حصہ آسانی سے دے سکتا ہے، تو وہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. اگر اپنی ضروریات یا مقروض ہے یا ایسے حالات اس کے پاس ہے کہ اس کے پاس ایسے پیسے نہیں ہے تو پھر شرعاً اس پہ واجب نہیں ہوگی. یہ نصاب ہے. اور یعنی غنی، فقیر اور مسکین یہ شریعت کے حوالے سے نام ہے کہ کس پر واجب ہے کس پر نہیں. ایک غنی ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے اور ایک مسکین ہوتا ہے. مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں، شرعی فقیر. مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. غریب کون ہے؟ وہی جس کے یعنی اس پر نصاب پر زکوٰۃ نہیں ہے، فطرانہ نہیں ہے اس پر، تو قربانی بھی نہیں ہے اس پر. تو جو ہے اصل میں نصاب والا وہ غنی ہے، تو غنی پر قربانی ہے. اور جو مسکین ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس پر قربانی نہیں ہوتی ہے. تو آج تو غیر بہرحال ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو نہ دین کی ضرورت ہے
نہ دین سے رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کے اپنے کو دینی سوچ بچار بنے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہتے ہیں عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت تب ہے جب ہر عمل پر دین والے عمل پر شریعت کی مہر ہو۔ تو ہم تو ان چیزوں میں نہ رغبت رکھتے ہیں اور نہ ہی پوچھنا گوارا کرتے ہیں، اور جو بس اپنے من ذہن میں سمایا ہے اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت، ارادہ اور عمل شریعت والا قبول ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب اور قربانی کا دن ہو گیا۔ یہ ہمارے آج کے چند مسائل۔ آج گویا ہم نے 3 مسائل جو اجمالی طور پہ 30 مسائل بیان کیے تھے، ان میں سے ہم نے 6 مسائل جو ہیں وہ مختصر ذکر کیے ہیں۔ قربانی کا پس منظر، قربانی کا ثبوت، قربانی کا شرعی حکم، قربانی کے مختلف نام، اور قربانی کا نصاب اور قربانی کے دن۔ یہ 6 مسائل ہم نے سمجھایا ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی 4-5 مسائل اور اسی طرح مختصر عرض کریں گے۔ تو آج کے لیے یہ جو درس ہمارا روزانہ حسب ترتیب چلتا ہے مسائل کے حوالے سے، وہ اختتام کو پہنچا۔ اب ہم دوسرے اسباق کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلی دفعہ بتلایا تھا کہ اتوار کو 3 بچوں سے مائک میں سبق سنا جائے گا، اور ان میں نام ذکر کیا تھا میں نے، بلال کا تھا، مرتضیٰ کا تھا اور محسن کا تھا، کہ ان تینوں سے سنیں گے مائک میں۔ جو کیا کیا سننا تھا وہ بھی آپ بتایا تھا۔ تو اب ہم اس سبق کی طرف آتے ہیں، تاکہ ہم تمام بچے تمام بیٹا سیدھے ہو بیٹھو۔ آج اتوار ہے، ویسے آج سب بچے، آج کو مدرسے چھٹی ہوگی سکول سے، اور ویسے بھی چھٹیاں ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کو چھٹیوں میں بھی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت اچھے بچے ہیں وہ، جن کو چھٹیوں میں بھی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کیسی ہماری سوچ ہے کہ چھٹیوں میں بھی چھٹیاں نہیں ہیں۔ بہرحال تو یہاں بات ختم کرتے ہوئے ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔